الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، لا تکونوا، تم مت بنو، کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے بری کر دیا اس چیز سے جو انہوں نے تہمت لگائی تھی۔ اور وکان عند اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک وجیہن یعنی معزز تھے، وجاہت والے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی، تکلیف پہنچائی تھی، تم اس طریقے سے مت بننا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جس نے تہمت لگائی تھی ان سے بری کر دیا ان لوگوں کے سامنے۔ تو تم اگر ہمارے اس نبی کو بھی ایذا پہنچاؤ گے تو ہم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری کر دیں گے۔ لیکن ایذا پانے والا گنہگار ہے یا کافر ہے، دونوں میں سے ایک بات ہوگی۔ تو تمہیں اس طرح نہیں بننا ہے کہ تم نبی کو ایذا دو، ذرا بھی تکلیف پہنچے ایسا کام کرو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر دو باتیں بتلائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس طرح ایذا دینا چاہتے ہو تو تم مت دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایذا دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو کون سی ایذا اور تکلیف دی گئی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے مال آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ثوابدید کے متعلق، اپنی حکمت کے متعلق بعض صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تو کسی انصاری نے اپنے ساتھی سے یہ بات کہی کہ اس تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا، گویا کہ نبی پر تہمت لگائی کہ یہ جو تقسیم کی ہے نبی نے یہ اپنوں کو پہچان کر کے، ورنہ اس کے اندر انصاف نہیں کیا گیا ہے۔ ایک انصاری نے جب یہ بات دوسرے صحابی کو کہی، صحابی نے وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں اور میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں انصاف کہاں ہوگا؟ نبی کے پاس ہی تو انصاف مل سکتا ہے، لیکن وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہاں پر انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ یہ کتنی بڑی اور کتنی بری تہمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بھی زیادہ ایذا دی گئی، اللہ ان پر رحم کرے۔ تو کوئی آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یاد کرتا ہے کہ فلانے کو بھی ایسی تکلیف پہنچی تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط الزام لگایا گیا کہ تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ تو اب جن کے اوپر الزام لگا اور ان کو کتنی تکلیف ہوئی، وہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ موسیٰ کو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی، انہوں نے صبر کیا تو میں بھی صبر کروں گا۔ اب یہاں پر جو مال فے آتا ہے، تو ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ مال فے میں اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تقسیم کرنا چاہے ویسے تقسیم کر سکتے ہیں۔
اور اگر غنیمت کا مال ہو، غنیمت یعنی مسلمان مجاہدین نے کافروں پر حملہ کیا اور کچھ مال حاصل ہوا، تو کافروں سے لڑ کر کے جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر تمام مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے۔ برخلاف مال فے یعنی وہ حصہ لڑ کر کے حاصل نہیں ہوا، یا تو وہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، وہ مال فے ہے، یا انہوں نے صلح کر لی کچھ مال پر کہ ہم اتنا مال دے دیتے ہیں، تم ہمارے ساتھ لڑائی مت کرو، تو یہ مال فے ہے۔ مال فے میں چونکہ کسی کی لڑائی کو دخل نہیں ہے، اس لیے نبی کو اختیار ہوتا ہے جس طرح چاہے اس طرح خرچ کرے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے جہاں مصلحت کو سمجھا اور جہاں پر کسی کو مستحق دیکھا اس کو تقسیم کر دیا۔ تو ایک نے دوسرے کو یہ بات کہی کہ یہ تو اپنوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے اور اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ اپنے والوں کی رعایت کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام یاد آ گئے، کہا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ ایذا پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا ایذا پہنچائی گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی ایذا ایک نہیں متعدد ہے۔ ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہی ایذا ان کو پہنچاتے تھے بات بات کے اندر۔ ان میں سے ایک ایذا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے اور دونوں نبی تھے۔ اب یہ دونوں پہاڑ کی جانب گئے اور وہاں پر ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے پاس آ کر کے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وفات نہیں ہوئی بلکہ تم نے ان کو مار دیا، اس لیے کہ ہارون ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ہارون ہماری رعایت زیادہ کرتے تھے، اس کی عداوت کے اندر آپ نے ہارون کو مار دیا۔ اب سگے بھائی اور وہ بھی نبی اور وہ دوسرے نبی کو قتل کر دے، بھلا ایسا تصور ہو سکتا تھا؟ لیکن ان کی قوم نے ان کے اوپر الزام ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ ان کی ناس کو وہاں سے لے جا کر کے بنی اسرائیل کے سامنے رکھ دو۔ تو دو فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ناس جہاں پر رکھی گئی تھی وہاں سے ان کا جنازہ لے کر کے بنو اسرائیل کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی مارنے کا تو کوئی نشان نہیں ہے، کسی کو قتل کیا ہو تو اس کو زخم تو لگے گا، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تب جا کر کے انہوں نے سچ مانا۔ لیکن ایک مرتبہ نبی کو ایذا تو پہنچا دی کیونکہ تہمت تو لگا دی انہوں نے، تو ایک ایذا تو یہ پہنچائی گئی۔ دوسری ایذا عام طور پر زیادہ تر محدثین یہ بات زیادہ تر مفسرین یہ بات بتلاتے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آیا، اس کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے، اپنے بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، جبکہ بنو اسرائیل کے اندر یہ عادت تھی کہ لوگ سطر وغیرہ کا اتنا لحاظ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ جیسے آج بھی جن کے پاس دین نہیں ہے وہ کئی لنگی اوپر تک چڑھا دیتے ہیں، یہاں تک گھٹنوں سے بھی اوپر تک، حالانکہ ہماری شریعت میں تو سطر کو ظاہر کرنا حرام ہے۔ آدمی تنہا ہو، اندھیرے کے اندر ہو تو بھی سطر کھول کر کے نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ اس کو سطر کی حفاظت کرنی ہے۔ اور کوئی اندھیری رات کے اندر نماز پڑھے سطر کو کھول کر کے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، تو بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر ہر جگہ پر واجب ہے۔ ضرورت کی بنا پر کھولے کوئی بیماری یا علاج کے لیے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام سطر کا ذرہ بھی حصہ کھلنے نہیں دیتے تھے، اور ادھر ان کی جو قوم تھی وہ سطر کا اتنا لحاظ نہیں کرتی تھی۔
اور جب وہ لوگ نہانے کے لیے جاتے نہر کے اندر تو کپڑے نکال دیتے پورے. ہمارے یہاں پر اکثر ایسا ہی رواج ہے کہ کپڑے نکال دیتے ہیں، شاید کوئی چھوٹی سی چڈی وغیرہ ہو، اور بعض تو اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے، پورے کے پورے اندر گر جاتے ہیں اور اس کو حیا کے خلاف نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ عادت بن چکی ہے. حالانکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن جو غیر مذہب والے ہیں وہ تو ایسا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا. ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان بھی جو دین کا اتنا لحاظ نہ کرتے ہو وہ بھی اس طریقے سے نکلے، اور عام طور پر اس طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے سطر کھلا رکھ کر کے نہانے کی عادت ہے. تو جہاں زیادہ تر نہروں کے اندر نہایا جاتا ہے، تالاب کے اندر نہایا جاتا ہے، وہاں پر یہی رواج ہوتا ہے. تو یہ لوگ آپس میں کپڑے کھول کر کے نہا لینے میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ، حالانکہ اس شریعت میں موسیٰ علیہ السلام بھی کھول سکتے تھے کچھ سطر کہ چڈی وغیرہ پہن لے، لنگی وغیرہ پہن لے، ایسا کر سکتے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ سطر کو کبھی ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے. تو ان کی قوم نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ موسیٰ کو بدن کے اندر کوئی بیماری ہے، یا تو برس کی بیماری ہے جس کو ہم گجراتی میں کوڑ کہتے ہیں، تو یا تو اس کو برس کی بیماری ہے، یا کوئی چمڑی کا کوئی روگ اس کو لاحق ہو گیا ہے. اس بنا پر موسیٰ ہمارے سامنے سطر نہیں کھولتے، یا یہ کہ ان کے خصیتین کے اندر پانی بڑھ گیا ہوگا. خصیتین جس کو ہم انترگانٹھ کہتے ہیں، جس کے اندر دونوں جو خصیے ہوتے ہیں لٹکنے والے، اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے تو وہ بڑی سائز کا ہو جاتا ہے، اور آدمی کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے. تو اس قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خصیتین بھی بڑے ہو گئے ہوں گے، اس لیے حیا کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے سطر نہیں کھولتے. یہ یا تو چمڑی کی کوئی بیماری ہے، برس وغیرہ، یا یہ کہ خصیتین پھول گئے ہوں گے. اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے ایذا پہنچائی. اب اس کی برات تو کیسے کرے، اپنا سطر دکھلانا پڑے گا کہ دیکھ لو میرا سطر. لیکن موسیٰ علیہ السلام تو حیا والے تھے، اس بنا پر ایسا کرنے والے نہیں تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ نہر کے اوپر کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں غسل کرتے تھے کہ نہر کے اوپر کوئی آدمی نہ ہو. ایسے وقت میں اس زمانے میں ہماری طرح کا تو رواج نہیں تھا کہ نلوں کے ذریعے پانی گھروں کے اندر آ جاتا ہو، بلکہ کنووں میں ہاتھ سے کھینچ کر کے لانا پڑتا تھا. تو اب نہانے کے لیے عموماً لوگ تالاب اور نہر کا استعمال کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت نہاتے تھے جب کہ وہاں نہر پر اور کوئی نہ ہو، تنہا نہا لیتے تھے، تو کوئی دیکھتا نہیں تھا ان کو. اب ایک مرتبہ اسی طریقے سے تنہا نہانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے، اور نہانے سے پہلے اپنے جو کپڑے تھے وہ نہر کے پاس جو ایک بڑا پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر کپڑے رکھ دیے اور خود نہاتے ہیں. جب نہا لیے اور نہانے کے بعد نہر کے اندر سے نکلتے ہیں اور کپڑے لینے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کر کے بھاگا. موسیٰ علیہ السلام چیختے اور چلاتے تھے کہ صوبی حجر صوبی حجر صوبی حجر، کہ اے پتھر تو میرا کپڑا دے دے، اے پتھر تو میرا کپڑا دے دے. لیکن پتھر ہے کہ بھاگے ہی جا رہا ہے، اور وہ پتھر ایک مقام پر جا کر کے کھڑا ہوا جس مقام پر بنی اسرائیل کے کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں جا کر کے پتھر رک گیا. انہوں نے دیکھا کہ پتھر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر کوئی کپڑا نہیں ہے، یا ہوگا تو بھی معمولی کپڑا ہوگا. اب ان سرداروں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کپڑوں کے بغیر یا معمولی کپڑے کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سب خوبصورت بدن ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو خوبصورت پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ بدسورتی کی بنا پر بعض مرتبہ بعض لوگ
لوگ نفرت کرتے ہیں اور ان کی بات کو سنتے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خوبصورت بنایا. اسی طریقے سے کسی گھٹیا خاندان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو بھی بعض لوگ گھٹیا خاندان والوں کی باتیں نہیں سنتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں. حالانکہ کوئی گھٹیا خاندان نہیں ہوتا، ہر ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کوئی بھی گھٹیا ہوتا نہیں، لیکن سماج نے اپنے طور پر کسی کو گھٹیا بنا لیا تو اب لوگ ان کی بات کو زیادہ تر نہیں سنتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو بڑے خاندان کے اندر پیدا کیا کہ سب لوگ اس خاندان والے کی عزت کرتے ہو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو قریش سے اور قریش میں سے بھی بنو ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، کیونکہ بڑا یہ خاندان تھا اور بڑے خاندان والوں کی بات کو سنا جاتا ہے. اس بنا پر تو یہاں پر بنی اسرائیل نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے. تو پھر انہوں نے دیکھ لیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر کھڑا تھا وہاں پر جلدی سے کپڑے پہن لیے موسیٰ علیہ السلام نے. اب قوم نے تو دیکھا تھا کہ پتھر بھاگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، اس لیے وہ سمجھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نبی کے عیب سے براعت دکھلانے کے لیے اس طریقے سے پتھر کو بھگایا تھا. کیونکہ پتھر کا بھاگنا بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے اور بنی اسرائیل مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ماننے کے باوجود بہت زیادہ آپ کے ساتھ برے مطالبات رکھتے تھے. جب فرعون ڈوب گیا اور یہ بنی اسرائیل وہاں سے اس دریا سے نکل گئے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں اور ان کو ایک جگہ پر لے جاتے ہیں. وہاں پر جا کر کے اس قوم نے دیکھا کہ بعض لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارا بھی ایک معبود ایسا بنا دے. یہ کیسے بتوں کی عبادت کر دے، ہمارا بھی ایک معبود ایسا بنا دے تاکہ ہم عبادت کرنے لگے. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، کہ بالکل جاہل قوم ہو. ابھی تو اللہ نے نجات دی، اس سے تمہارے پیر خشک نہیں ہوئے اور سیر کا کی تم کو سوجھ گئی کہ میں بھی تم کو ایسا معبود بنا لوں. ان ہؤلاء متبر ما کانوا فیہ، یہ لوگ تو ہلاک ہونے والے ہیں کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کرتے، اور تم نے مطالبہ کر دیا کہ ہمارا بھی ایسا ایک بت بنا دو کہ ہم عبادت کیا کریں. تو اس طریقے سے پریشان کیا کرتی تھی یہ قوم. اور من و سلوہ اس میدان کے اندر ان کو مفت کے اندر ملتا تھا. من اور سلوہ، من ایک قسم کا حلوہ تھا جو درختوں کے اوپر گوند یعنی گندر کی شکل کے اندر رہتا تھا، اور اس کو صبح کے وقت اس گوند کو یہ لوگ نکالتے تھے بنی اسرائیل اور اس کو کھاتے تھے تو بالکل حلوے کی طرح نظر آتا تھا. اور سلوہ ان کو دیا تھا جو ہمارا تیتر ہے، اس طرح کا ایک جانور بوٹیر، اور وہ ان کے پاس صبح میں جمع ہو جاتے تھے اور یہ لوگ آرام سے ان کو پکڑ لیتے تھے اور پھر ان کو ذبح کر کے کھاتے تھے. تو کھانے کے لیے من اور سلوہ میٹھا بھی اور گوشت بھی. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو یہ کھا کر کے اکتا گئے، ہمارے لیے تو اخرجنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ ہم تو پیاز، لہسن، دال، ککڑی ایسی چیزیں ہمیں کھانے کے لیے چاہیے. اور یہ منو سلوہ کو انہوں نے ٹھکرا دیا. بات میں نبی کی یہ گستاخی بھی کرتے تھے، حالانکہ ایمان والے تھے، لیکن ہمارے صحابہ کرام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے، اس طریقے کے یہ لوگ نہیں تھے. ہاں جو منافق قسم کے لوگ تھے، جیسے کہ ابھی سنا
کہ ایک آدمی نے کہا کہ اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا. ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں، وہ منافق، اپنے آپ کو کہتے تھے مسلمان لیکن تھے منافق، یہ کبھی تکلیف پہنچا دیتے تھے. ورنہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے ہمیشہ کے لیے. بہرحال اس طریقے سے یہ بنو اسرائیل نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے خوبصورت ہے، ان کے اوپر کوئی بدن کے اندر بھی بیماری نہیں ہے اور کوئی ان کے خصیتین بھی پھولے ہوئے نہیں ہے، کیونکہ چڈی پہنی ہو تو بھی پتہ تو چل جائے گا، خصیتین پھولے ہوئے ہو تو باہر سے خود ہی پتہ چلے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، کہ اللہ نے ان کو بری کر دیا ان لوگوں کی تہمت سے. تو یہ دو واقعے ہوئے. پہلا واقعہ کہ حضرت ہارون کو قتل کر دیا تو نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ ہی ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا دیکھ لو، دیکھا کہ ان پر کوئی زخم کا نشان نہیں. اور دوسرا کہ یہ تہمت لگائی کہ ان کے بدن میں کوئی بیماری ہے یا خصیتیں پھول گئے ہیں، تو اللہ نے اس سے بھی ان کو نجات دے دی. تیسرا بھی ایک واقعہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت ایذا پہنچی. موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کو فرض کیا تو ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا. ہماری شریعت میں تو زکوٰۃ کم ہے، 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے کے اندر 2.5 روپے دیے جاتے ہیں، بہت کم ہے. اب ان کے زمانے میں بھی زکوٰۃ تھی لیکن اس کی مقدار تھوڑی زیادہ ہوا کرتی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں کو اور اپنی امت کو سمجھایا کہ تمہیں اتنے روپیوں میں اتنی زکوٰۃ نکالنے کی ہے، سب تیار ہو گئے. لیکن قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہی تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ مالدار تھا. قارون کی مالداری اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک روایت قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو کوئی بوتل شیشی چھوٹی سی ملی. اب اس کے اندر کوئی چیز تھی، تو یہ جو قارون تھا وہ لاوارث تھا، اس کا کوئی رکھوالا نہیں تھا. تو اس آدمی نے دیکھا کہ یہ آنکھوں میں لگانے والا سرما ہے، لیکن اس بچے کو پہلے لگاؤں، کچھ اندھا وندھا ہو گیا تو میں نہیں لگاؤں گا، اور اگر اس کو اچھا دکھا تو میں بھی لگاؤں گا، اچھا سرما ہوگا پھر تو انہوں نے وہاں سے ایک سلائی نکالی اور سلائی اندر ڈالی، اور سلائی ڈال کر کے اس بچے کی آنکھ میں، جو کہ قارون ابھی چھوٹا تھا، اس کی آنکھ چھوٹا یعنی بلوغت کے قریب، بہت چھوٹا نہیں، چھوٹا بچہ بلوغت کے قریب، لیکن وہاں کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا، اس لیے اس لڑکے نے ان کے اوپر یہ آزمائش کی اور ان کے اوپر سرما ڈال دیا ان کی آنکھوں کے اندر. اس کے بعد قارون کو خزانہ نظر آنے لگا زمین کے اندر، زمین آر پار نظر آتی تھی. لیکن قارون نے سوچا کہ اس کو میں کہوں گا تو پھر وہ میرے پاس سے لے لے گا سرما، اس لیے اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا میری آنکھیں بگاڑ دی، مجھے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے مجھے. تو وہ آدمی بھاگا وہی شیشی کو وہاں چھوڑ کر کے بس، اور کہا کہ اس کو ڈال کر کے وہ دیکھ لیتا تھا خزانے، اور خزانے نکال لیتا تھا. اب کیسے خزانے تو تھے، جس کو قرآن مجید نے بھی کہا کہ اس کے پاس خزانے کی اتنی چابیاں تھی کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ایک طاقتور جماعت اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی. اتنا زیادہ اس کے پاس خزانہ تھا کہ فقط چابیوں کی اتنی تعداد تھی. تو اس کے پاس بہت سارا خزانہ کسی طریقے سے جمع ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ زکوٰۃ نکالو، تو قارون کیونکہ اس کا مال تو بہت زیادہ تھا، تو اس نے حساب لگایا کہ میرے مال کی زکوٰۃ تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ مال زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ بھی زیادہ. ہمارے پاس اگر 40,000 روپے ہے تو 1,000، لیکن 40 لاکھ ہو تو پھر تو 1 لاکھ،
اور 40 کروڑ والے کو زیادہ لگیں گے کہ مجھے 1 کروڑ دینا ہے، لیکن تیرے پاس 39 کروڑ تو ہے، اس میں سے 1 لاکھ دے گا جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور اگر تو اس کو ادا نہیں کرے گا تو یہ 1 کروڑ تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، لیکن قبر میں پوچھ ہوگی، اس لیے مال کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی جب قارون نے حساب لگایا تو کہا کہ یہ تو بہت زیادہ مال ہے، میں اتنی زیادہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے وقت ہو گیا نا، تو انشاءاللہ کل اس کو پورا کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔